آج ہم بات کریں گے سرو کے قوائل کے بارے میں، جنہوں نے لوک گیت گا کر بہت نام کمایا۔ ان کے نام کا مطلب بھی خوش نصیب ہے۔ انہوں نے کم عمری سے ہی اپنے والدین کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ گھر تھرپارکر سے تعلق رکھنے والی مائی بھاگی کو سرو کی کوئل کہا جاتا تھا۔ ان کی والدہ کا نام ختیجہ بی بی تھا، جو کہ ایک اچھے گلوکارہ تھیں۔ مائی بھاگی کی شادی 16 سال کی عمر میں ہوئی فقیر سے ہوئی۔ مائی بھاگی نے یہ فن ابتدائی طور پر اپنی والدہ سے سیکھا۔ مائی بھاگی نے تھرپارکر میں اور دیگر دیہاتوں میں سندھی لوک گیت گانا شروع کر دیے اور ان سے ان کو کافی نام ملا۔ یہ مختلف دیہاتوں میں جا کر شادیوں میں لوک گیت گاتی تھیں اور اس طرح ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ مائی بھاگی کو بچپن سے ہی گانا گانے کا بہت شوق تھا۔ مائی بھاگی ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی اپنے لوک گیتوں کی موسیقی خود ترتیب دیتی تھیں۔ بھاگی کے گائے ہوئے لوک گیتوں کو مشہور فنکار آج بھی ریمیکس کر کے گا رہے ہیں۔ مائی بھاگی ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن ان کی آواز میں ایک جادو تھا جس کی وجہ سے انہیں سرو کی کوئل کہا جاتا تھا۔ بھاگی کو عابدہ پروین کے شوہر اور مشہور پروڈیوسر شیخ غلام حسین نے 1960 سے ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں کام کرنے کا موقع فراہم کیا، جس سے بھاگی کی آواز نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان میں سنی جانے لگی۔ اس کے بعد مائی بھاگی دن بدن ترقی کرتی رہی، پورے سندھ میں مقبول ہو گئیں اور لوک شوق سے ان کے لوگ بھی سننا شروع ہو گئے۔ بھاگی کو بہترین کارکردگی کی بنیاد پر صدر پاکستان نے 1981 میں برائڈ آف پرفارمنس سے نوازا اور اس کے علاوہ بھی مائی بھاگی نے کافی سندھی ایوارڈز جیتے ہیں، جن میں سے شاہ عبداللطیف بھٹائی ایوارڈ اور سچر سرمست ایوارڈ سرفہرست تھے۔ یہ ایوارڈ ان کی بے انتہا مقبولیت کو ثابت کرتے ہیں۔ وہ واقعی ایک لیجنڈری گلوکارہ تھیں۔ 1960 سے بھاگی باقاعدہ طور پر ریڈیو پاکستان کے ساتھ منسلک ہو گئیں۔ ان کے لوک گیت گھڑی نیم کے نیچے گھڑی نیم کے نیچے ہو تو ہے گلی اور سمن زائی مانت گولی پاکستانی لوگوں میں کافی مشہور ہوئے اور یہ سپر ہٹ ہوئے۔ جو ان کا لوک گیت مرلی واری من موہیو رورل سندھ میں کافی زیادہ مشہور ہوا اور اندرون سندھ میں بہت زیادہ سنا جانے لگا۔ حکومت پاکستان نے مائی بھاگی کو بیرون ملک سفر کرنے کے لیے فائنینشیل سپورٹ بھی فراہم کی تاکہ وہ اپنی آواز کا جادو باہر بھی چمکا سکیں۔ بھاگی نے ٹی وی پر بھی کام کیا ہے اور انہوں نے اپنے میوزک کا کیریئر اپنی وفات یعنی 1986 تک جاری رکھا۔ سندھ کے کتنے چھوٹے سے علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک بہت بڑی فنکارہ تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ان کو ہمارے نوجوان نے بھلا دیا ہے اور وہ اس انڈسٹری کے عروج تک پہنچ چکی تھی، لیکن آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ نیو جنریشن کے سنگرز کو چاہیے کہ اس طرح لیجنڈری سنگرز کو ہمیشہ یاد رکھیں۔